میرا کیونکہ واصف صاحب کے ساتھ ہمیشہ کسی جگہ اگر واصف صاحب کے حوالے سے بات کرنی پڑتی ہے تو جذبات کا معاملہ آگے چلا جاتا ہے، الفاظ پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جہاں آپ کا جو عشق ہے وہ عشق کے مجاز تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن واصف صاحب والا عشق آج تک ختم نہیں میرا ہو سکا، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو بیان کیا جائے. نہیں ہے حضور والا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، کبھی آپ نے اپنے خیال کو پرکھنا ہو کہ آپ کا خیال درست ہے کہ نہیں ہے، تو پیمانے کا نام کلام واصف ہے. آپ اس سے ماپیے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اینڈ کو سامنے رکھ کے قدم اٹھاتے ہیں. آپ واصف صاحب کا سارا کلام نکال لیجئے، آپ کو ایک ایک جملہ، ایک ایک شعر، ایک ایک جگہ پہ متن، ہر جگہ پتہ لگے گا کہ واصف صاحب دنیا کے مؤثر ترین انسانوں کی فہرست میں شامل ہے. ہر جملہ آخرت پہ اثر ضرور ڈالتا ہے. آپ کا خیال بدلتا ہے اور خیال بدلتے ہی نظریہ بدلتا ہے، نظریہ بدلتا ہے تو رویہ بدلتا ہے، رویہ بدلتا ہے تو عمل بدلتا ہے، اور عمل کے بدلتے ہی نتیجہ بدل جاتا ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ کا پورا تعلیمی نظام آج اس ینگسٹرز کی سوچ کو نہیں بدل رہا، کیونکہ سوچ بدلنے کے لیے یہ تعلیمی نظام کافی نہیں ہے. سوچ بدلنے کے لیے انسپریشن چاہیے ہوتی ہے. اور اگین کہوں گا کہ واصف صاحب کے کلام میں اور واصف صاحب کی شخصیت میں خوش نصیب ہوں، گلشن راوی میں رہتا ہوں، مجھے زندگی میں واصف صاحب کے ملنے والے ملے، میں واصف صاحب کو ڈائریکٹ نہیں ملا. آپ یقین کیجئے کہ مجھے واصف صاحب کے گھر کے الیکٹریشن بھی ملے تو وہ بھی متاثر تھے، کہتے رہے وجہ بندہ نہیں اسی ویکھیا. مجھے واصف صاحب کے محلے دار ملے، وہ کہتے تھے محلے داری کے جو حقوق رسول اللہ نے بتائے ہیں واصف صاحب پورا ان پہ اترتے تھے. مجھے وہ لوگ بھی ملے جن کو واصف صاحب کی شیو کرنے کا اعزاز حاصل تھا، وہ واصف صاحب کے خط قلم ٹھیک کرتے تھے. وہ کہتے ہیں اتنی محبت کرنے والا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایک شخص مجھے مل گیا، وہ ٹی وی ٹھیک کرنے آتا تھا. وہ مجھے کہنے لگا کہ شاہ صاحب، اسے جب پتہ لگا کہ میری واصف صاحب سے کوئی نسبت اور حوالہ ہے، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. اپنے ہاتھوں کو دیکھی جائے اور دیکھ کے روئی جائے. میں نے کہا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتا یار میری پوری زندگی دے وچ ایک بندے نے میرے ہاتھ پھڑ کے کیا یار اے ہاتھ تے سونا بنان والے نے، محنت کرن والے دے ہاتھ دے بارے تے اللہ نے بھی قسماں کھا دیاں نے. میں نے کہا جی وہ شخص کون تھا؟ کہتا ہے واصف صاحب تھے. ایک چھوٹے بندے کو ویلیو دینا، ایک عام انسان کو ویلیو دینا، یہ واصف صاحب کا اعجاز تھا. نہیں چرا سکتے تھے. حضور والا، یہ انسپریشن اگر نہ ہو تو معاشرے نہیں بدلتے. ہمیں مان لینا چاہیے شاید یہ 188 یونیورسٹیاں وہ کام نہیں کر سکیں جو اکیلا واصف صاحب نے کر دیا. ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی پروفیسرز وہ کام نہیں کر سکے کیونکہ کردار نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے کلپتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا پروفیسر پی ایچ ڈی ہے، اس کے پاس کریکٹر نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، حیا نہیں ہے. حضور آج ہمیں اس دن کو مناتے ہوئے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اس طرح کے دن منانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر یہ شخصیات پرموٹ نہیں ہوگی نا، اس قوم کا بقا کوئی نہیں ہے. اس قوم کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، ندامت کے سوا، گناہوں کے سوا اور ان جاہل پروفیسروں کے سوا کک نہیں ہے. یہ واصف صاحب جیسی شخصیات ہیں جو گھٹے ہوئے معاشرے میں آکسیجن کا رول پلے کرتی ہیں. سو ہمیں اس انسپریشن کو برقرار رکھنا. واصف صاحب کا کمال دیکھیے کہ واصف صاحب اپنی مجلس، اپنی محفل، اپنی گفتگو میں جو بات کرتے تھے وہ چند لائنیں پوری کی پوری سوچ کو بدلتی تھی. میں چند لائنیں آپ کی نظر کر کے آگے بڑھوں گا. واصف صاحب، ایک سب کے دل میں سوال آتا ہے اللہ ہم سے کتنا راضی ہے، اور یہ جاننے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے ہم بڑا ڈھونڈتے ہیں، دوستوں سے پوچھتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہے. واصف صاحب ایک جملے میں ختم کرتے ہیں بات کہ تم جتنا اللہ سے راضی ہو اللہ تم سے اتنا ہی راضی ہے. ہر شخص کے دل میں سوال آتا ہے کہ یار میری دنیا اور آخرت کیا گارنٹی ہے کہ بن رہی ہے. واصف صاحب ایک لائن میں جواب دے دیتے ہیں کہ اگر تمہاری اولاد راضی ہے تو دنیا بن گئی، والدین راضی ہیں آخرت بن گئی. ہر دل میں سوال آتا ہے میرے مسئلے بڑے ہیں جی، میرے حالات بڑے خراب ہیں، میری مشکلات بڑی ہیں. واصف صاحب ایک لائن میں جواب دے دیتے ہیں کہ پریشانی تو حالات سے ہوتی نہیں ہے، پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے.
خیال پہ اگر آپ قابض ہیں اور پکڑا ہوا ہے آپ نے، تو دنیا کے بدترین حالات بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. واصف صاحب یہ سکھاتے اور بتاتے ہیں کہ خوش نصیبی جون سی ہے وہ اپنے نصیب پہ راضی رہنے کا نام ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آج ہمارے حاکم کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، کاش ہمیں ایسے حاکم ملیں جو اپنے نصیب پہ راضی رہنے والے ہوں. اگر وہ راضی رہنے والے ہوں گے تو یہ قوم بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لے گی. واصف صاحب غم کے بارے میں کہتے ہیں کہ چھوٹے انسان کو یہ کھا جاتا ہے اور یہ بڑے انسان کو بنا جاتا ہے، یعنی یہ میکنگ میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. اور میں آج یہ بھی چاہوں گا کہ ہم سب کے سب ایک نعرہ لگاتے ہیں. ایک نعرہ اگر عرصے سے لگ رہا ہو، صدیوں سے لگ رہا ہو، تو تھوڑا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور وہ نعرہ پاکستان زندہ باد کا. میرا دل کرتا ہے کہ اس نعرے کو بدل کے واصف صاحب والا نعرہ شروع کر دیں، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں. اگر یہ نعرہ بن جائے تو آج شام سے جو میڈیا ٹھیکہ لیا ہوا 16 سالوں سے میڈیا نے نا امید کرنے کا، کیونکہ شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، شبیر ضرور دیکھتا ہے. نا امیدی کا جو ٹھیکہ اینکرز نے لیا ہوا ہے سہیل صاحب کے علاوہ، واپس بھی جانا ہے میں نے. حضور والا ہمیں ماننا پڑے گا کہ واصف صاحب کے اس جملے میں پوری پوری امید ہے. اور وہ امید کیا ہے کہ آپ کو کبھی لگے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے تو اس جملے پہ غور کر لیجئے گا کہ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں. حضور والا واصف صاحب فرماتے ہیں جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہیں ہے وہ دوسروں سے اعتبار کی امید نہیں کر سکتا. آپ اپنی نگاہوں میں معتبر ہونا ضرور سیکھیے. واصف صاحب ایک بڑی شاندار میں کوٹیشن واصف صاحب کی پڑھ رہا. 2016 میں ڈونلڈ کلفٹن کی ایک ریسرچ آئی، اس نے کہا دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں خالی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ملتے ہیں آپ کو بھر دیتے ہیں. واصف فرماتے ہیں کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو شفا دے دیتا ہے آپ کو. واصف صاحب کا کمال دیکھیے. واصف کہتے ہیں کہ آپ جتنا اللہ کے قریب ہیں، اگر آپ نے جاننا ہے کہ آپ اللہ کے قریب کتنے ہیں، یا آپ نے یہ جاننا ہے کہ فلاں شخص اللہ کے قریب کتنا ہے، تو یہ دیکھ لیجئے وہ انسانوں کے کتنا قریب ہے، کتنا مہربان ہے انسانوں پہ. اگر وہ انسانوں پہ مہربان نہیں ہے تو پھر اللہ کے قریب نہیں ہے. حضور والا مجھ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، ینگسٹر سوال کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں کہ آپ واصف صاحب سے انسپائر ہوئے، کیا واصف صاحب ولی تھے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں واصف صاحب ولی نہیں تھے. جو شخص علی کی مستی دے دے، رسول کا عاشق اور اللہ کا بندہ بنا دے، اسے ولی ساز کہتے ہیں. بہت شکریہ.